صحیح. میں اس پین کو سمجھتا ہوں. جب کچھ چل نہ رہا ہو, کوئی قبول نہ کر رہا ہو, کوئی منہ نہ لگا رہا ہو, کوئی عزت نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, نہ پیسہ ہو, نہ دولت ہو, نہ اولاد ہو, نہ گھر ہو, نہ رشتہ دار ہو, نہ شریکہ ہو, نہ اپنے ہو, نہ غیر ہو, نہ شاگرد ہو, نہ استاد ہو, پورا معاشرہ ریجیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور پوری انگلیاں پوائنٹ کر کے اس یقین, قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے گا. اور جتنا منہ کھلے گا, جتنی فرسٹریشن نکلے گی, جتنا غصہ دکھائے گا, جتنا اسٹریس دکھائے گا اور جتنے جملے ضائع کرے گا, اتنی فائل آپ کے خلاف تیار ہو جائے گی معاشرے. بس وہ دینی لٹریچر تھا, اور دینی لٹریچر کے اندر تو سمپل ایک بات کی گئی ہے, وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. دروازے تب کھولیں گے جب تقویٰ اور کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ سالڈ ہوگی. تو ہمیں تو اللہ نے بچا لیا بھائی, ہم تو اللہ کے ساتھ جڑے رہے. اس سے جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا, ٹپنگ پوائنٹس ٹپنگ پوائنٹ آئیں گے, ہاں, انسان کا پھٹنے کا دل چاہے, شروعات میں بہت تیز تیز آئیں گے, وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جائیں گے. اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ شروعات میں زیادہ ٹپنگ پوائنٹس لیے آئیں گے بیکاز کھونے کو بہت کم ہوگا. کھونے کو بہت کم ہوگا, ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, بنایا ہوا کچھ ہوگا نہیں, اسٹریک ہے نہیں, ری اسٹارٹ لینا, آپ نے دوبارہ اسٹارٹ لینا, لیگیسی کوئی ہے نہیں, گیو اپ کرنا آسان ہے, سیلف اسٹیم اتنی بلڈ نہیں ہوگی اندر سے خود. ایک تو اس آدمی کی ہار اور فرسٹریشن اور پریشر ہے نا, اس کی غیرت ٹائمز 10x ہو چکی ہے اس کی غیرت. صحیح ہے. مطلب وہ اتنا پرانا کھلاڑی ہے گیم میں, اس نے اتنی بار اپنے آپ کو ہرایا ہوا ہے, اتنی بار وہ اپنے آپ سے جنگ لڑا ہوا ہے. تو وہ اس کا گرنا اور اس کا گرنا جو بالکل بیبی سٹیپس ہیں, بہت ڈفرینس ہے اس کے اندر. اس کی اصل مسئلہ تو سیلف اسٹیم کا ہی ہے نا. اس کی غیرت اس کو الاؤ کر سکتی ہے بھائی یہاں پہ پھٹ جا, اس کی نہیں کرے گی. اور اس کے اندر حیرت کی بات ہے, کوئی 50 سال کی عمر میں بھی 18 سال کے لڑکے کی طرح اگر پھٹ رہا ہے نا, تو دس از اے کیس سر. سینڈ اٹ ٹو اس اور سینڈ اٹ ٹو سم ون. اچھا, اللہ تعالیٰ کا بھی کتنا خوبصورت ایک نظام ہے کہ شروعات میں انسان کے پلے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جذبات بہت ہوتے ہیں جو اس کو اجازت دیتے ہیں کہ بھائی آپ اگر پھٹنا بھی چاہیں, آپ کے پلے کچھ ہے نہیں, آپ پھٹیں, آپ دوبارہ, آپ کو اتنے جذبات دیے ہیں کہ آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں, آپ کو اتنی انرجی دی ہے دوبارہ بنا سکتے ہیں. لیکن 50-55 کی ایج میں انسان کو جذبات کم کر دیے اور پلے اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ سوچنا بھی مت, دوبارہ جذبات کم نہیں ہوئے, شعور بہت زیادہ ہے. اس کو ایسے یا تو شعور جذبات پہ ہیوی ہو گیا نا, شعور بہت زیادہ ہوتا ہے نا اس کو. اب وہ جھوٹ نہیں, جذبات جو ہے نا جھوٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, فینٹیسی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, افسانہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, شعور نہیں کرتا. شعور ایسا کوئی میتھمیٹیکل اسٹوڈنٹ ہے نا کالج کا, ایسا میتھمیٹیکل PhD ہوتا ہے, وہ آدمی کو کہنے نہیں دیتا کہ رسک فیکٹر کی طرف شعور جانے نہیں دے گا اس کو. سو کمنگ بیک, شعور تھوڑا بزدل بھی بنائے گا انسان. شعور بہت بزدل بناتا ہے آدمی کو. شعور بزدل تھوڑا, شعور اس کو نقصان دکھائے گا بہت زیادہ. جذبات اس کو فائدہ دکھاتے ہیں, شعور اس کو نقصان دکھاتا ہے. یہ جنگ چلتی رہے گی, اور ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی شعور بڑھتا جاتا ہے. وہ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں آپ کو کہ نقصان ہے ہی ہے اس کے اندر. اس کے اندر تو میچ تھوڑی دے سکتے ہو. کھائی میں گرے ہوئے آدمی کہہ رہا میں ادھر توکل کروں گا, تو دس از سم تھنگ ایلس. تو سٹارٹنگ پوائنٹس کے اندر جو ہوں گے وہ تو عادت بھی نہیں ہے, فطرت بھی نہیں ہے, مزاج بھی نہیں ہے, طبیعت بھی نہیں ہے, جبلت بھی نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے لمبی گیم کھیلنے کا. تو اوبویسلی اس کے ٹپنگ پوائنٹس بہت ہوں گے, پھٹے گا, فرسٹریٹ ہوگا, نکالے گا کہیں نہ کہیں. اچھا ایک بات یاد ریلیشن شپس میں بھی دکھے گا, کاروبار میں بھی you will دکھے گا. find, کہتے ہیں نا angry young man, you will be angry young man. I was an angry young man, very angry man. So just to relate with the audience, مطلب کہ ہم ٹپنگ پوائنٹس اب بالکل یہ انیشیل, نیچرل ہے. ہم انیشیل سٹیجز کی بات کر رہے ہیں. تو ٹرن اوور جاب کے اندر دکھے گا, 6 مہینے میں باس سمجھ نہیں آئے گا, کلیگ سمجھ نہیں آئیں گے, بزنس سٹارٹ کر کے بند کر دیں گے. بھائی دیکھیں آپ لوگ نہیں سن رہے آپ کو, کوئی منہ نہیں لگا رہا آپ کو, کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا آپ کو, آپ کی بات کی حیثیت ہی نہیں. آپ نے آئیڈیا پچ کیا, ردی میں پھینک دیں گے لوگ. آپ اٹھ کے اپنا پروڈکٹ خود بیچنے جا رہے ہیں, ذلیل کر دیں گے لوگ آپ کو. آپ ہی مارکیٹنگ ہیڈ ہو, آپ ہی سیلس کے ہیڈ, آپ فیملی میں بات کرو گے تو تیری حیثیت اوقات کچھ ہے ہی نہیں. تو جو ایک سیلف امپورٹنس اور ایک سیلف وزن ہوتا ہے نا, تنہائی میں انسان کو کیا چیز رہنے پر زندہ رکھتی ہے, اس کا وزن بہت ہوتا ہے. اس کی میموریز کا وزن, اس کی سیکریفائس کا وزن, اس کی جرنی کا وزن, اس کی دیٹ میکس ہم لیو. کہتے ہیں نا, میں یہ اس لیے تو لوگوں کو کہتا ہوں بڑھاپا اس طرح کا کرنا کہ پیچھے دیکھنے کے لیے میموریز ہوں. اگر میموریز ہی نہیں ہے اور چائے کے ڈھابے پہ زندگی گزار دے نہیں ہے صرف کاش اگر مگر چونکے چنانچے والی, تو یہ دیکھ لینا کہ آگے اگر اللہ بھی نہیں ہوا نا اور میموریز بھی نہیں ہوئی, اٹس گونا بی اے ویری بیڈ اولڈ ایج یو گونا ہیو. تو کچھ تو آپ لے کے جائیں آگے جانے کے لیے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو صحیح نا. تو جب بھی روز آ کے دیکھوں یہ جنگ میں نے, یہ اللہ نے ہم سے کروایا. بہرحال نارملی اس کے اندر نارملی جو ہے نا اس کی سیلف اسٹیم بھی ہوگی, ٹھیک ہے. کچھ لوگ چپ ہوتے ہیں, انٹروورٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ پوائنٹ ضرور آئیں گے
کیونکہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ میں کسی کو. یہ جتنے بھی کوئک ٹرپس آئے ہیں نا, آپ دیکھ لیں, جتنے بھی کوئک ٹرپس آئے ہیں نا, جنہوں نے آ کے سوشل میڈیا کے اوپر زبردست خواب دکھائے ہیں, آپ آن لائن پہ آئیں, آپ یہ بن جائیں گے. دیکھیں, دور آیا ختم ہو گیا, پھر دوسرا آیا, اس کا دور آیا وہ بھی ختم ہو گیا, پھر تیسرا آیا, وہ بہت ہی زیادہ ایک ایلیمنٹ آ گیا وہاں سے کہ اگلے کی امیری غریبی پہ بات چلی. اب اس کو بھی نلیفائی کرنے کے لیے ایک پارٹی آ گئی. آپ یہ دیکھیں, یہ رکے گا نہیں کبھی. یہ ثبات نہیں ہے اس کے اندر, قرار نہیں ہے اس کے اندر. یہ وقتی ہے اور یہ وقتی آئیں گے, یہ وقتی. یہ تو پوائنٹ یہاں پر یہ لانگ لاسٹنگ والے آدمی کی بات اور ہوتی ہے. تو بہرحال یو ول ہیو دا پریشر پوائنٹس, اور اس کے اندر وہ پھٹے گا یا وہ کنٹین کرے گا. اگر جتنا پھٹے گا, جتنا, اس لیے انیشیل عمروں میں, انیشیل سٹارٹ اپس کے اندر, انیشیل زندگی میں, انیشیل معاملات کے اندر بے وقوفیاں بہت کرتا ہے آدمی. اور جتنا منہ کھلے گا, جتنی فرسٹریشن نکلے گی, جتنا غصہ دکھائے گا, جتنا سٹریس دکھائے گا, اور جتنے جملے ضائع کرے گا, اتنی فائل آپ کے خلاف تیار ہو جائے گی معاشرے میں. اتنا آپ کی نیگیٹو, یعنی اگر آپ نے کسی جگہ پر آپ نے انڈو کرنا ہے فیوچر میں, انڈو آپ نے نہیں بھی کرنا نا, تو اگلوں کے پاس بہت مواد ہوگا, اگلوں کو ٹول لینا آپ نے اس کو. آپ نے ٹول لینا ہے. پھر اگر آپ پھٹے ہو تو ٹول لینا ہے. رکنے کی وجہ اس لیے نہیں بنتی, نہیں پھٹ کے باہر نکالنے کی وجہ اس لیے نہیں بنتی کہ پین بہت ہے. آئی نو دا پین. صحیح, میں اس پین کو سمجھتا ہوں. جب کچھ چل نہ رہا ہو, کوئی قبول نہ کر رہا ہو, کوئی منہ نہ لگا رہا ہو, کوئی عزت نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, نہ پیسہ ہو, نہ دولت ہو, نہ اولاد ہو, نہ گھر ہو, نہ رشتہ دار ہو, نہ شریکہ ہو, نہ اپنے ہو, نہ غیر ہو, نہ شاگرد ہو, نہ استاد ہو, پورا معاشرہ ریجیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, پوری انگلیاں پوائنٹ کر کے اس یقین, قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے گا, یہ بندہ 2 نمبر آدمی ہے. ان حالات کے اندر جو ہے وہ آپ کے سے قریبی بھی جب آپ پہ ڈاؤٹ کر رہے ہو نا, وہ لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر آپ محنت کر رہے ہو, پھر محنت کر رہے ہو, چرخہ چلا رہے ہو, یو ٹرائنگ ٹو ہٹ دا اس کے بیچ میں لیوریج کہاں دے رہے ہیں آپ انسان کو, کیا کرے وہ؟ آپ نے بولا سجدے کرے, رکوع کرے. سب سے بڑی بات تو یہ اس ٹائم کے اوپر اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اگر ہمارے وقت تو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا, راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا. میں انگریزوں کا لٹریچر پڑھتا ہی نہیں تھا اس معاملے میں. میرے پاس تو دینی لٹریچر تھا, اور دینی لٹریچر کے اندر تو سمپل ایک بات کی گئی, بھائی وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. دروازے تب کھولیں گے جب تقویٰ اور کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ سالڈ ہوگی. تو ہمیں تو اللہ نے بچا لیا بھائی, ہم تو اللہ کے ساتھ جڑے رہے. جب تکلیف آتی اسی وقت, رات کے ایک ٹائم میں مسجد چلا جاتا, قرآن کھولتا, کوئی بھی آیت کھولتا, رینڈملی پک کرتا, اسے اپنے پر پیسٹ کر لیتا. دیٹس ہاؤ آئی گاٹ سیوڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب جس کے پاس دین نہیں ہے, That's a beautiful memory. That's one of the more beautiful memories of yours, I think. Yeah, I think I remember one day it was a very harsh night for me, and it was so harsh کہ میں سوتا تھا تو مجھے پیلپٹیشن اتنی تیز ہوتی تھی, ٹینشن اور سٹریس کے اندر مجھے اتنا انگزائٹی تھی. میرے خلاف کچھ لوگ بہت فضول قسم کا پروپیگنڈا کر رہے تھے, تو مجھے نا رات کو عزت نفس, عزت لوز کرنے کا ڈر لگ رہا تھا کہ میں بدنام ہو گیا ہوں, میں بدنام ہو جاؤں گا, میرے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ میرے سب سے قریب رہے ہوئے لوگ ہیں. یعنی آپ کے ساتھ جس نے سب سے زیادہ وقت لگایا ہوتا ہے, جب وہ آپ کے بارے میں بکواس کرتا ہے نا, یا جھوٹ بولتا ہے, یا سچ بھی بولتا ہے, تو آپ کو سٹریس آ جاتا ہے بہت زیادہ. تو اس رات مجھے گھبراہٹ ہوئی, ڈر لگ رہا تھا میری عزت خراب نہ ہو جائے, میری کمپوزیشن نہ ٹوٹ جائے, لوگ کیا سوچیں گے. تو میں لیٹتا تھا, تو مائنڈ سونے کی کوشش کرتا تھا, لیکن جو پری کنسیو مائنڈ, پیچھے کا جو مائنڈ تھا, جو بیک اینڈ کا مائنڈ تھا نا, وہ جیسے اس میں وہ فیئر جو ہے, فیئر نہیں سویا تھا, آنکھیں سو گئی تھی, مگر جیسے وہ فیئر ٹریگر مارتا تھا تو ہارٹ بیٹ تیز ہوتی تھی. تو ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, پیلپٹیشن تیز ہوتی ہے, تو آپ جھٹکے سے اٹھتے ہو اس ٹائم پہ. تو یہ میرے ساتھ 4-5 بار ہوا, تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو میں گیا, پھر رات کو گھر کے پاس ہی میری مسجد تھی, میری فیملی کی مسجد تھی, میں وہاں پہ گیا. رات کو میں نے قرآن کھولا, اور میں نے بس جو آیت مجھے سمجھ میں آئی میں نے وہ پڑھی, اور اس طرح ڈھارس دیتا تھا میں اپنے آپ کو, دس از اونلی وے اینی بڈی کین ٹاک ٹو از دا گاڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو آپ سے بات کر سکے. کیونکہ ایک انٹرپرینورل باپ جو ہوگا نا, وہ ہمیشہ آپ کو سنبھل کے چلنا سکھائے گا. صحیح. ایک کاروباری باپ آپ کو سوچ سمجھ کے پھونک کے قدم رکھنے والا بنائے گا. ایک شریف خاندان کے بھائی جو ہوں گے وہ آپ کو ہمیشہ کہیں گے یار سوچ سمجھ کے پھونک کے چلو. ایک مڈل کلاس فیملی کے دوست آپ کو ہمیشہ یہ کہیں گے یار سوچ سمجھ کے پھونک کے چلو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیندار لوگ تو آپ کو سب سے زیادہ یہ سمجھائیں گے بھائی کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے سینگ اڑانا کسی ایسے بندہ. ہاں بڑے سے بڑے امریکہ کے اوپر جا کے پھٹ جائیں گے یہ, لیکن اپنی لوکل وارز میں ان کو اتنے سادھو بنا کے رکھیں گے. مطلب امریکہ کے خلاف بم باندھ کے پھٹ جائیں گے, لیکن معاشرے کی ایول کے خلاف نہیں کھڑا ہونا سکھائیں گے جو گھر کے اندر پل رہا ہو, جس میں ہم کہتے ہیں مرنا آسان ہو جاتا ہے, جینا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, وہاں پر وہ آپ کو یہی کہے گا کہ دیکھیں جی وبالوالدین احسانا, باپ کے تو ماں باپ کے تو خلاف جانا ہی بالکل کفر ہے, اور جانا بھی نہیں چاہیے. اور دیندار آدمی جو ہے وہ کبھی گالی نہیں نکال سکتا, وہ کبھی
بد زبانی نہیں کر سکتا, وہ فرسٹریشن میں کبھی چیخ نہیں مار سکتا, کیونکہ وہ تو انسان ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ایک سادھو, ایک سینٹ ہوتا ہے. تو اس نے یہ ایورا بھی اپنا رکھنا, بھائی میری داڑھی آ چکی ہے, میرا چوگا اس طرح کا ہے کہ میں جو نا میں کوئی ان نیچرل حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا تو بہت ہوگا, تو وہ چیخ بھی نہیں سکتا پبلکلی, بیکاز وہ سینٹ ہوڈ بنائی ہوئی ہے نا اپنے, کہ ایک سادھو بنایا ہے, تو وہ پھٹ نہیں سکتا. تو یہ ایورا بھی اس نے لے کے چلنا ہے. تو ان حالات کے اندر آپ بات کس سے کریں گے؟ اور اس میں آپ کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ کرو جو سب کرتے ہیں, وہ کرو جو فیملی کرتی ہے, وہ کرو جو پیسہ تمہارے پاس ہے, بزنس تمہارے پاس ہے, نام تمہارے, سب کچھ تو ہے, ضرورت کیا ہے. لیکن کسی کو یہ تھوڑی پتا, دا ہارٹ از ناٹ رائٹ. اف دا ہارٹ وڈ ہیو بین رائٹ تو وہ امریکہ جا کے سیٹل ہو جاتا نا, وہ وہاں پر مزید 5 سال کا ویزا تھا, وہ وہیں پر اپنی زندگی بناتا, گرین کارڈ ہولڈر لیتا, باہر کسی 2 نمبر قسم کی فیک شادیاں کرتا, اپنے ڈاکیومنٹس کلیئر کرتا, یا پراپرٹی خرید لیتا اور اسی کے نام پر ایک ویزا. دماغ تو ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ. دا ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ کہ بھائی میں بزنس میں, ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ باپ کا بزنس, جاگیریں, جائیداد, ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ. یہ کیسے سمجھائیں کسی لوگوں کو کہ بھائی, تو وہ اس کو یہ کہیں گے بھائی کوئی ڈپریشن ہو گیا ہے, کوئی اشکاشکی کا چل رہا ہے. نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. ایون دا ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ کہ یہ دوست سارے کاسمیٹک ہیں, یہ دنیا ساری فضول لگ رہی ہے, میننگ لیس, وہ تو بتا ہی نہیں سکتا نا اس کو. اچھا, پھر اگر اس کے اندر اس کا اگر ایک بہت ٹائرنٹس کے اندر اور ایک بڑے جابروں میں رہا ہوا آدمی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے, یا کوئی عورت ہے وہ لڑ رہی کہ نہیں بھائی میں اپنے مقام کی عزت کی جنگ لڑنا, میرا اندر کا آپ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو عزت مجھے مل رہی ہے نا اس سے زیادہ ہونی چاہیے, یہ کہاں جائے گا بیچارہ یا بیچاری. اب وہ سمجھائے کیسے, کیونکہ وہی معاشرہ جو اس کو اس کی اوقات دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ڈرا رہا ہوتا ہے کہ تو بنایا نہیں ہے, تو کر ہی نہیں سکتا, تو مانگ کر چاہیے نہیں. اچھا, خود کے بھی اتنے بھنڈ ہیں کہ واقعی مجھے خود لگتا ہے میں تھوڑی کر سکتا ہوں, یہ اتنے چیتے بیٹھے ہیں, یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, یہ اتنا خود دیکھنے میں خوبصورت ہے, وہ ہنسنے میں خوبصورت ہے, وہ بولنے میں خوبصورت ہے, وہ چلنے میں خوبصورت ہے, وہ کرنے میں خوبصورت ہے, وہ آرڈر اور اسٹرکچر میں اتنا خوبصورت ہے, میں تو پیور دھگا آدمی ہوں بالکل, میرے سے کیسے ہوگا یہ؟ بس ایک غلطی سے خواب ہے یا تھوڑی بہت سیلف اسٹیم ہے, وہ کھڑا ہوا ہے. اب سوچیں کیا پریشر ہوگا ایسے انسان کے اوپر جس نے اپنے آپ کو تیل چھڑک کے خود آگ لگائی ہوئی ہے, اتنے ماضی کے بھنڈ. یہ جملہ بہت لگے گا ابھی لوگوں کو, جس نے خود, ابھی میرے پاس ایک بندے نے فون کر کے مجھے کاؤنسلنگ سیشن تھا, کوئی US سے کرایا, اس نے صرف بات بھی اس نے پنجابی میں شروع کی. اس نے کہا شیخ صاحب میں تہاڈے نال پنجابی سے گل کراਂਗਾ, میں صرف تانوں یہ گل دسنا چاہنا, میں تواڈے کو 2-3 سال تو لیکچر سن رہا, مینوں صرف ایک چیز نے قتل کر دیتا تواڈی اس چیز نے, میں سب کچھ منہ آٹ دیتا, سب دے گیا, میں نے سب کچھ نکال دیا جو میرے اندر, میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیا. تو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں نا, مانتے ہیں نا بھائی, کہ ہمیں تو پتہ ہی ہے وہ حالات کیسے ہوتے ہیں. اور آپ بھی کوئی 27-28 سال کی عمر میں کوئی اتنے گیان باز, کوئی صدگرو تھوڑی ہوتے ہو کہ آپ کو سب کچھ ہی پتا ہو. وائی ایم آئی سپوز ٹو نو ایوری تھنگ ایٹ این ایج آف 27? آئی ایم جسٹ اے بوائے, آئی ایم جسٹ اے لٹل بگر کڈ. میں کوئی اتنا, مجھے اتنا گیانی کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ آج کل کے تو بچے 22, 12, 13 میں کوئی بڑے مہان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کچھ ہے, بٹ ایون وائی ایکسپیکٹ, یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی جنریشن زی ہے نا, یہ صرف ڈیجیٹلی بہت اسٹرانگ ہے, یہ پریکٹیکلی فزیکل میدان میں یہ کخ نہیں مقابلہ کر سکتے ہماری جنریشن, اور ہمارے والے ہم اپنے باپوں کا نہیں کر سکتے. مطلب ایک اکیلا آدمی سیالکوٹ کی ایک چھوٹی سی کھڈی سے نکلا اور بلینئر بن گیا, تو اس کی نہ اس کے پاس ایجوکیشن, نہ اس کے پاس پیسہ, نہ اس کے پاس کوئی نام, نہ اس کے پاس کوئی لائن, تو ایک اسکریپ سے اپنی فیلڈ میں اتنا بڑا پاکستان میں نام بنانے کے لیے کتنے خون زہر کے پیالے پیے ہوئے ہوں گے. یہ آج کی نسل کو تو یہ بتانا ہے, ان کے پاس اب جو کیسز آپ کے پاس عدیل میں آئیں گے, they're going to be far more worse than our times, کیونکہ اس کو تو AI سارے الگورتھمز دے رہے ہیں نا. اب کیوں خراب ہو گیا وہ؟ بھائی ہم تو اس لیے خراب ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, ہم تو اینالائز ہی نہیں کر سکتے, ہمیں تو تکلیف ہوئی, کچھ ہوا, ڈینٹ ہوا, مکس ہوا, کمپلیکس ہوا, ٹرائل اینڈ ایرر کے اندر سیکھ گئے, ہم تو اسی کے اندر چل. ان کو تو آج ان کا دماغ کھوپڑا بھی اگر خراب ہو نا, ان کا دماغ کام نہ کرے تو ورلڈ آف پاسبلٹیز, ورلڈ آف پاسبلٹیز, ورلڈ آف میتھڈالوجی, تو AI لے کے آ جائے گا سامنے, پھر یہ کیوں پاگل ہوگا. تو آپ یہ یاد رکھیے گا, روبوٹ کے آنے کے بعد اگر یہ پاگل ہوئے نا, تو یہ نارمل پاگل نہیں ہوں گے. اس کا ریورسل ہمارے ریورسل سے ہمارے ٹائم کا مشکل ہوگا. ہم آج ہمارے یہاں پھر بھی کچھ فینٹیسی تھی, یہ تو پیور AI لے کے آئیں گے, چیٹ GPT ان کو بتا دے گا یا دوسرے سافٹ ویئر بتا دیں گے, یہ آپشن ہے, آپشن B, آپشن C, آپشن D, اینڈ آپشن E آلسو وچ واز نیور ان دا گیم. اگر اس کے بعد وہ آپشن ہے فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے, ہاں, تو اس کی ہمیں تو پاسبل. تو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ دا اسٹریس آف ماضی, دا اسٹریس آف فیوچر, کیا ہوگا, کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. دا اسٹریس آف فیوچر, کیا ہو رہا ہے, آف ماضی, کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہا ہے, یہ بہت ہے جس کے اوپر ایک ٹائم پہ وہ چیخ مار